بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب قرآن کا بیان، سلسلہ وار تقاریر اپنے 14ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے کلام مجید سے بڑھ کر کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے جو نہ صرف یہ کہ فلاح کی ضمانت دے بلکہ ہماری شفاعت کا سامان بھی کرے۔ ان دونوں باتوں سے قبل جس چیز کی انتہائی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح سے وہ ہدایت نصیب ہو، وہ گائیڈنس ملے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ہدایت اور وہ گائیڈنس جس کے نتیجے میں سرخروی انسان کا مقدر بن جائے، وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ اللہ کی جانب سے ہدایت کا سامان ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کتاب تو اللہ کی ہو مگر ہدایت بندوں کے حوالے کر دی گئی ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کتاب تو اللہ کی جانب سے آئی ہو مگر ہدایت کا انتظام خود بندوں نے کر رکھا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جہاں سے کتاب ہے وہیں سے ہدایت ہے۔ کل ایک ذرا سی توجہ میں نے آپ کی دلوائی ہے سورہ فاتحہ پر، اور یہ کہہ کر کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو اپنے مطالب اور معانی میں آج بھی مسلسل رہنمائی اور راہبری کر رہا ہے۔ آدھا سورہ اللہ کی ثنا، آدھا سورہ بندے کے لیے دعا، یعنی ایک ہی سورہ ایک طرف تو رحمان و رحیم کی ثنا کر رہا ہے، حمد کر رہا ہے، اور دوسری طرف اس کی ثنا و صفت جو ذوالجلال کی ہے اس کے بعد اپنے لیے خود بمنزل دعا بن رہا ہے، انسانوں کے لیے دعا، اور دعا ایسی دعا کہ جس میں تنہا انسان بغیر کسی ہدف کے منزل کی گفتگو نہیں کر رہا ہے بلکہ اس دعا میں ان ذواتائے مقدسہ کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے جن پر کہ اللہ کی نعمتیں مسلسل نازل ہو رہی ہیں۔ قرآن مجید کے اس سورے نے تعلیم یہ دی ہے کہ ہر شے، ہر چیز ممکن ہے بشرطے کہ اسے اصل سے قبول کیا جائے۔ یہاں مسئلہ واسطہ، وسیلے اور ذریعہ کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ کسی درمیانی راستے کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ اپنے جیسے بندوں پر بھروسہ کرنے کا نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ دین میں کسی بدعت کا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مسئلہ اصل حقیقت کی طرف دیکھنا، اصل حقیقت سے جا ملنا اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ دیکھو یقیناً تم چاہو گے کہ تمہاری سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی جائے، یقیناً تم یہ چاہو گے کہ تم سیدھے راستے پر چلتے ہوئے آ جاؤ، ہم سے ملحق ہو جاؤ، مگر یقیناً تمہارے دل و دماغ میں کسی گوشے میں یہ ہوگا کہ وہ کون سا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے، وہ کس کا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے، وہ کن لوگوں کا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ مثالوں سے زندگی کو سمجھایا گیا، تمثیلات کے ذریعے زندگی کو سمجھایا گیا۔ یضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ جو کچھ بھی مثالیں بیان کی جاتی ہیں یہ اللہ مثال بیان کرتا ہے انسانوں کے لیے، اور انسانوں کے لیے ایسے ہی نہیں کہ خطابت میں زور پیدا کرنے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ ان کی ہدایت کا، رہنمائی کا سامان ہو جائے، وگرنہ تو اللہ ہر شے سے واقف ہے، ہر شے اس پر آشکار ہے، اس سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، لہذا مثالیں بیان کرتا۔ اور یہ قرآن کا طریقہ ہے، بلکہ یوں کہوں اگر کہ یہ قرآن کا طرز استدلال ہے۔ قرآن جب گفتگو کرتا ہے تو انتہائی مدلل گفتگو کرتا ہے اور خاص طرز استدلال کے ساتھ، ایک خاص انداز ہے قرآن مجید کا گفتگو کرنے کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک سورہ ہے سورہ یونس، کلام مجید کا 10واں سورہ ہے۔ وہ احباب
یا وہ حضرات کہ جنہیں دلچسپی ہے اس کے محل نزول یا مقام نزول سے، تو وہ یہ جانیں کہ سورہ یونس یہ مکی سورہ ہے، یعنی مکی اور مدنی قبیل کے سورے ہیں. دو ہی طرح کے سورے ہیں کلام مجید میں، ایک وہ سلسلہ جو مکے کی زندگی میں آیا سوروں کی صورت میں، اور ایک وہ سلسلہ جو مدنی زندگی میں آیا سوروں کی صورت میں. ان دو کیفیتوں میں نزول قرآن ہے. تو سورہ یونس 10واں سورہ ہے. ہمارے پاس جلال الدین سیوطی نے مکی سورہ بھی کہا، اور کہا کہ 86 سورے ہیں مکی، ان میں اس کا نشان 51 یعنی 51 چیپٹر ہے اکارڈنگ ٹو ریویلیشن، یعنی ترتیب نزول میں اس کا نشان 51 بنے گا. موجودہ ترتیب مکی و مدنی میں اس کا نشان 10واں بنے گا. یہ وضاحت کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اس لیے کہ اس سورے کے مضامین پر اگر آپ اپنی نظر دوڑائیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ قرآن مجید نے ایک انداز سے گفتگو کی ہے، اور قرآن مجید نے سرکار رسالت مآب کو خارج کر کے گفتگو نہیں کی بلکہ داخل کر کے گفتگو کی ہے. درمیان میں یہ وسیلہ ہے، یہ واسطہ ہے. اللہ اور بندوں کے درمیان رابطے کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ رابطہ ہے، یہ وہ واسطہ ہے، یہ وہ وسیلہ ہے، یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس کے بغیر بندہ اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچان سکتا. اور اللہ نے یہ چاہا براہ راست انسانوں تک اپنے آپ کو پہنچا دیتا، مگر اس کی مصلحت اور اس کی منشا میں یہ داخل تھا کہ وہ درمیان میں سلسلہ رکھے انبیاء اور مرسلین کا، جس کے ذریعے سے یہ پیغام ہدایت پہنچتا رہے. ایسی صورت میں بے اختیار سورہ یونس نے کہا قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. اب اس طرز استدلال کو ملاحظہ فرمائیے، اس طریقہ، یہ آرگیومنٹ کے اس طریقے کو ملاحظہ فرمائیں جو ہر اعتبار سے آج کی دنیا میں جتنے بھی آپ کے مدرسے ہوں، جتنے بھی آپ کے کلیے ہوں، جتنے بھی آپ کے جامعات ہو، جہاں جب کہیں معقول گفتگو کا تذکرہ ہوگا وہاں قرآن کا تذکرہ از بس ضروری ہے. اور قرآن دلیل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. قرآن بواسطہ سرکار رسالت مآب ایک سوال بلند کرتا ہے، ایک کوشچن ریز کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جنہیں تم اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہو، جنہیں تم اللہ کی ذات میں شراکت دار سمجھتے ہو، جنہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کی ذات میں شریک ہیں، یعنی کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ جنہیں تم خدا سمجھتے ہو. قل هل من شرکائکم، جن کو تم شریک کار سمجھتے ہو. کیا من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جن کو تم شریک سمجھتے ہو، کیا انہوں نے بدء خلق کیا ہے؟ کیا انہوں نے خلقت کا آغاز کیا ہے؟ کیا کریشن ان سے ہے؟ کیا جو کچھ کے تخلیق ہوا ہے اس کا آغاز، اس کی افتتاح ان سے ہے؟ اگر ان سے آغاز ہے تو کیا سمجھتے ہو کہ پھر وہ دہرانے والے بھی ہیں، پھر اس کا اعادہ کرنے والے بھی ہیں، پھر یہ دہرائی کا عمل بھی کرنے والے ہیں؟ اس کو پھر ایک مرتبہ اور سنیے. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے شریکوں میں جن کو تم شریک سمجھتے ہو جس نے بدء خلق بھی کیا ہو اور اعادہ خلق بھی کیا ہو، یعنی افتتاح خلقت میں افتتاح بھی کی ہو، آغاز بھی کی ہو، اور اس کو پھر دہرایا ہو، یعنی ختم کرنے کے بعد، اسے نیست و نابود کرنے کے بعد، اس کو مٹا دینے کے بعد پھر اس کو دہرانا، یعنی خلقت کو پھر ایک مرتبہ اعادے کی منزل پر، یعنی عود کرانا، لوٹ کرانا.
کسی اور نے کیا ہے جس کو تم شریک سمجھتے ہو، بلکہ کہو، ان کو بتاؤ کہ کرنے والا کون ہے۔ یہ تمام کام، یہ امور کہاں سے انجام پاتے ہیں؟ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ دیکھو، یاد رکھو، یہ اللہ ہے، ان کو بتا دو کہ بدء خلق بھی وہی کرتا ہے، اعادہ خلق بھی وہی کرتا ہے، خلق کو پیدا بھی وہی کرتا ہے، مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی وہی کرتا ہے، کوئی اور قوت نہیں۔ جب یہ تمہاری سمجھ میں پیدا کرنا آ رہا ہے، تم دیکھتے ہو، روزانہ کی بنیاد پر تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی نوزائیدہ ہے کہ دنیا میں آ رہا ہے، تو جب تمہیں آنے والے پر یقین ہے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہوگا، تو اس کے اعادے پر تمہیں یقین کیوں نہیں ہوتا؟ اس عمل کی دہرائی پر تمہیں یقین کیوں نہیں ہوتا؟ اس بات پر تمہیں یقین کیوں نہیں ہوتا کہ یہ مرحلہ پھر اوت کر آئے گا، اس نے بنایا ہے، وہ ختم کرے گا، وہ پھر دہرائے گا؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، یہ کدھر ہے جو تم پلٹے چلے جا رہے ہو؟ یہ کس سمت میں ہے جو تم جا رہے ہو؟ یہ تمہاری فکر تمہیں کہاں لیے جا رہی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا تقریر کے آغاز میں کہ تمثیل، مثال، ایگزامپل سائٹ کر رہا ہے، یہ سائٹیشن آف ایگزامپل ہے جو قرآن مجید کر رہا ہے اور دے رہا ہے، اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، بدء خلق وہ کرتا ہے، یعنی آغاز خلقت جس میں پیدا اس نے کیا ہے، اور انتہا تک پہنچانے والا بھی وہی ہے، اور جب انتہا تک پہنچائے گا تو اس کو دہرانا بھی ہے، یعنی اس کا اعادہ کرنا بھی ہے، اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا بھی ہے۔ یہ دونوں کام وہی کرے گا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ایک کو مان کر ایک کو چھوڑ دینا، بدا کو مان کر اعادے کو چھوڑ دینا، افتتاح کو مان کر انجام کو چھوڑ دینا، آغاز کو مان کر انتہا کو فراموش کر دینا، یہ غیر عقلی ہے، یہ غیر منطقی ہے، اس میں کوئی سبسٹینس نہیں ہے۔ لہذا کہا سنو، یہاں تک اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر ایک منزل آگے تمہیں لیے جاتے ہیں۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، تمہارے شریک جنہیں تم شریک سمجھتے ہو، کون ہے جو تمہاری ہدایت حق کی طرف کرتا ہے؟ جنہیں تم شریک بناتے ہو، کیا وہ تمہاری ہدایت حق کی طرف کرتے ہیں؟ جن کو تم شریک سمجھتے ہو، ہماری ذات میں شریک ٹھہراتے ہو، مسلسل شرک پر آمادہ ہو رہے ہو، انہیں شریک ٹھہرا کر قل، کہو ان سے، پوچھو ان سے، سوال کرو ان سے، اے حبیب، قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق۔ ان کو بتاؤ حق کی طرف ہدایت کرنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے، حق کی طرف ہدایت کرنا فقط اللہ کا کام ہے۔ قل اللہ یہدی للحق، یہ اللہ ہی کو زیب دیتا ہے، یہ اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، یہ اللہ ہی کے لیے ہے کہ وہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ میرے سامعین، اس موقع پر اگر میں روک کے صرف آپ سے کہوں کہ گزشتہ 3 تقاریر اگر آپ کے سامنے ہیں اور مسئلہ رشد و ہدایت پر ہونے والی گفتگو آپ کے سامنے ہے، تو میں نے عرض کیا ہے آپ سے ہدایت یقیناً گائیڈنس ہے، مگر آج ہم ایک درجہ بلند اور ہوئے اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ لفظ ہدایت بھی تنہا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ لفظ حق کو شامل نہ کر دیا جائے۔ یہدی الی الحق، ہدایت حق کی سمت، ہدایت حق کی طرف، ہدایت حق کے سامنے، حق کو لیے ہوئے، حق کو ہدف بناتے ہوئے، یعنی ایک ایسی قوت کا نام ہدایت ہے جس میں تنہا رفتار نہیں ہے بلکہ رفتار کے ساتھ ساتھ منزل بھی موجود ہے۔ کسی شے میں رفتار کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ شے منزل تک بھی پہنچ جائے۔ اسی لیے طبیعات میں، فزکس میں اسکیلر اور ویکٹر کوانٹیٹیز پڑھنے والے افراد بہتر جانتے ہیں کہ اگر اسپیڈ کا تذکرہ ہے
تو پھر ڈسٹینس کا بھی تذکرہ ہوگا. جہاں ڈسٹینس کا بھی تذکرہ ہوگا وہاں پر پوائنٹ آف ٹرمینیشن کا بھی تذکرہ ہوگا. یعنی پوائنٹ آف اوریجنیشن سے لے کر پوائنٹ آف ٹرمینیشن تک اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے قابو میں نہیں ہیں تو ہدایت کے تصور کو آپ پوری طرح بیان ہی نہیں کر سکتے. وہ گائیڈنس کیا گائیڈنس ہے جس میں منزل مفقود ہو؟ وہ ہدایت کیا ہدایت ہے جس میں منزل نامعلوم ہو؟ وہ ہدایت کن معنی میں ہدایت ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے ہدف ہی کوئی مقرر نہ کیا گیا ہو؟ رفتار آپ کی سری السیر ہو، نور کی رفتار سے آپ سفر کرتے ہو، مگر آپ کو یہ علم ہی نہ ہو کہ جانا کہاں تک ہے، تو ایسا سفر کس کام کا؟ ایسا سفر کس کام کا؟ کس کام کا ایسا سفر جس میں منزل ہی معین نہ ہو؟ قرآن مجید کے سورہ یونس نے اس لفظ ہدایت کے ساتھ الی الحق، سوئے حق، طرف حق یہ اطلاع دے کر رہتی دنیا تک کے لیے انسان کے مسئلے کو حل کر کے رکھ دیا. یعنی ہدایت باطل کی طرف نہیں ہو سکتی، ہدایت غیر حق کی طرف نہیں ہو سکتی، ہدایت کسی ایسی صورت کی طرف نہیں ہو سکتی جو حق سے مختلف ہو. نہیں، اب ہدایت ہوگی تو اس کی سمت معین ہے، اور وہ سمت ہے الی الحق، طرف حق، سوئے حق. اور پھر جب حق کی جانب یہ ہدایت کا سفر آئے گا تو پھر خدا سے بڑھ کر ہدایت کرنے والا کون ہوگا؟ خدا سے بڑھ کر ہادی کون ہوگا؟ وہ جس نے بدء خلق کی گفتگو کی، وہ جس نے اعادہ خلق کی گفتگو کی، مخلوقات کو پیدا کرنے کی گفتگو کر رہا ہے، مار ڈالنے کی گفتگو کر رہا ہے، اس کے بعد دہرائی کے عمل کی گفتگو کر رہا ہے، اور پھر تمثیل دینے کے بعد وہ منزل پر لاتا ہے کہ جس میں کہا یہ جنہیں شریک سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جیسے ہیں، اللہ کی طرح ہیں، ان کے متعلق ان کا یہ کہنا تو پوچھو ان سے کون ہے ایسا جو حق کی طرف ہدایت کرے؟ دیکھیے پھر لفظ کو یاد رکھیے، ہدایت کرے نہیں، حق کی طرف ہدایت کرے. قل اللہ یہدی للحق قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق. یہ اللہ ہے جو حق کے لیے حق کی طرف حق کے ساتھ ہدایت کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. سورہ یونس کی اس آیت کو مسلسل پڑھنے کی ضرورت ہے اور لطف کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ اللہ ہے جو تمہاری حق کی طرف ہدایت کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا وہ جو حق کے ساتھ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے کیا وہ واجب لائق ہدایت زیادہ نہیں ہے بنسبت اس کے احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، ایسے کی کہ جس کی ابھی ہدایت ہی نہیں ہوئی ہے اور وہ ہدایت کرنے چلا ہو. دو طرح کے انسانوں کا تذکرہ کر دیا، دو طرح کی اینٹیٹیز کا تذکرہ کر دیا. ایک وہ جو ہدایت یافتہ ہیں، اور جب وہ ہدایت یافتہ ہیں اور حق کو اپنی سمت میں معین رکھتے ہیں تو کیا ایسوں کے پیچھے چلنا، ایسوں کی اتباع کرنا، ایسوں کی متابعت کرنا، ایسوں کی اطاعت کرنا، ایسوں کی پیروی کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے بنسبت ایک ایسے کی پیروی کی جائے کہ جو نہ صرف یہ کہ غیر ہدایت یافتہ ہو بلکہ ابھی اسے ہدایت کی ضرورت ہے، بلکہ اسے ابھی ہدایت چاہیے، بلکہ اسے ابھی خود ہدایت یافتہ ہونا ہے. دو طرح کے گروپس کو سامنے رکھ کر، دو طرح کے اینٹیٹیز کو سامنے رکھ کر خداوند قدوس نے یہ کہہ دیا کہ اب تمہاری عقل کے حوالے فیصلہ ہوگا کہ تم بتاؤ فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، تم یہ کیسا فیصلہ کرتے ہو، کیسا حکم
لگاتے ہو، کس طرح کا تم حکم دے رہے ہو؟ ایسے کی ہدایت کا حکم دے رہے ہو جس کی ابھی ہدایت ہونا باقی ہے، یا ایسے کی ہدایت کرو گے جو خود ہدایت یافتہ ہے اور حق سے مربوط ہے؟ خداوند علی اعلی سے جاتے جاتے اس رمضان کے مہینے کا واسطہ دے کر کے پروردگار ایسوں کے ساتھ ہم کو مربوط کر دے، وابستہ کر دے کہ جن پر تیری نعمتیں ہیں کہ مسلسل نازل ہو رہی ہیں، جو حق کی سمت، حق کی طرف ہدایت نہ صرف کرتے ہیں بلکہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔